السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں کا موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ جب انسان اس موسم میں تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات یا دن کو بیدار ہوتا ہے، وہ وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو فرشتہ اسے گھیر لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے۔ الصحیح الجامع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالی ہنس دیتا ہے۔ ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دیں اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے اس سے امن دے دیا۔ الطبرانی صحیح الترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں۔ اس طرح تمہیں جو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، اور جو سخت سردی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی کی وجہ جان لینے کے بعد دوسری بات یہ دھیان دینے کی ہے کہ اس موسم میں مومن کا کردار یہ ہو کہ اس موسم کی تکلیف سے بچنے کا سامان کریں، اور جو کچھ تکلیف اس موسم میں پہنچ جائے اس پر صبر کریں۔ موسم کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ موسم کو برا بھلا کہنا اللہ کو تکلیف دینے اور برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، آدم کا بیٹا مجھ کو دکھ دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، جس طرح چاہتا ہوں رات و دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ جب یہ بات صحیح ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں خصوصاً شدت کی سردیوں میں گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، ایسے میں وضو کرنا، طہارت کے لیے غسل کرنا اور مسجد آ کر 5 وقتوں کی عبادت بجا لانا بظاہر مشکل کام ہے۔ مومن اس کام سے خوش ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا اور زیادہ مقدار میں اجر ہوتا ہے، اور ٹھنڈی میں اللہ کی بندگی بھی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ترجمہ، دو شخصوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنا بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دیں اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے اس سے امن دے دیا۔ ٹھنڈی میں وضو کی تکلیف پر اللہ گناہوں کا معاف فرماتا اور درجات بلند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور سختی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مثلا بیماری یا سردی کی وجہ سے، اور قدموں کا مسجد کی طرف زیادہ آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی نفس کو عبادت کے لیے روکنا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس عبادت میں جتنی مشقت ہوگی اس قدر اجر و ثواب ملے گا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرے عمرے کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں اجر تمہاری مشقت اور خرچ کے بقدر ملے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جان بوجھ کر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے والا اجر کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو ہلاک کرنے والا ہے۔ مشقت والے عمل کا مطلب ہے کہ خود اس کام میں مشقت ہو، مثلا ٹھنڈے پانی سے وضو کی تکلیف اجر کا باعث ہے کیونکہ یہ خود کی مشقت نہیں ہے، لیکن آگ میں کود کر عبادت کرنا یا پانی میں ڈوب کر اور زبان کاٹ کر ذکر کرنا بناوٹی مشقت ہے، اس سے انسان ہلاک ہوگا، یہ اجر والا کام نہیں ہے۔ بعض نے ذکر کاٹے، بعض نے ایک ٹانگ پر قرآن ختم کیا، یہ سب بلا اجر ہلاک کرنے والا عمل ہے۔ ٹھنڈی میں مشقت والے عمل پر اللہ کی طرف سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت گھیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہے، اور جہنم گھیری گئی ہے نفس کی خواہشوں سے۔ مسلم۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سرد موسم میں ذاتی ہر کام کرتے ہیں، مادی مفاد سے جڑے مشقت سے پر کام انجام دینے میں بھی گریز نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں مختلف قسم کے کھیلوں میں وقت گزارتے ہیں، تاہم عبادت و بندگی حد درجہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام دنوں کے بہت سارے نمازی اس موسم میں سست پڑ جاتے اور نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عارضی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور مستقل زندگی کے متعلق بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی مومنوں کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس موسم میں ان کے لیے دو عظیم عبادتوں میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک روزے کی عبادت، اس کی آسانی دن کا چھوٹا ہونا ہے، دوسری قیام اللیل کی عبادت، اس کی آسانی رات کا لمبا ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الشتاء ربیع المؤمن طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصلہ۔ مسند احمد۔ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ اگرچہ اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ٹھنڈی میں دن چھوٹا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے، اور اس حدیث کے آخری حصے کی تائید صحیح حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء۔ صحیح ترمذی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا بغیر محنت کے مال غنیمت یہ ہے کہ روزہ سردی میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اس موسم کی آمد پر خوش ہوتے اور ان دونوں آسانی والی عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ موزے اور جراح پر مسح کرنا اور ضرر لاحق کی صورت میں یا پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ آخر میں سردی کے موسم میں مومن بھائیوں کو میرا ایک پیغام ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور آپ کو ضرورت سے زیادہ دولت سے نوازا ہے تو اس موسم میں یتیم و مسکین اور محتاج و فقیر کا بھی خیال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب ہے سخت سردی میں اعضاء کا مکمل طور پر دھونا۔ یہ طبیعت پر نہایت گراں ہوتا ہے، اس کے باوجود مسلمان محض اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بزرگ و برتر رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا، مجھے خیال پڑتا ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں، رب کریم نے کہا،
اے محمد کیا تمہیں معلوم ہے کہ ملا اعلیٰ اونچے مرتبے والے فرشتے کس بات پر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتیوں کے درمیان محسوس کی یا اپنے سینے میں، یا نہرا کہا۔ ہاتھ کندھے پر رکھنے کے بعد آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میں جان گیا۔ رب کریم نے فرمایا اے محمد کیا تم جانتے ہو مالا اعلیٰ میں کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، بحث و تکرار ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کفارات گناہوں کو مٹا دینے والی چیزوں کے بارے میں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ فرمایا کفارات یہ ہے، نمبر 1 نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، نمبر 2 پیروں سے چل کر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانا، نمبر 3 ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا۔ جو ایسا کرے گا بھلائی کی زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ رب کریم کہے گا اے محمد جب تم نماز پڑھ چکو تو کہو اے اللہ میں تجھ سے بھلے کام کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور ناپسندیدہ و منکر کاموں سے بچنا چاہتا ہوں اور مسکینوں سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو فتنے میں ڈالے جانے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ نے فرمایا درجات بلند کرنے والی چیزیں، نمبر 1 سلام کو پھیلانا عام کرنا ہے، نمبر 2 محتاج و مسکین کو کھانا کھلانا ہے، نمبر 3 رات کو تہجد پڑھنا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ ترمذی صحیح۔ معزز ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔